ناظرین اس ملک میں سب سے جس چیز کی ضرورت ہے نا اس وقت وہ ہم آہنگی، اتفاق، قومی یکجہتی، مذہبی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے دین کا، ایک دوسری کی فقہ کا احترام لازم ہے. میں سمجھتا ہوں سب کے لیے. تو یہ اس کی کتنی ضرورت ہے. آپ کی عوامی فلاحی پارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ایک میسج جانا چاہیے کہ یہ جو اس ملک کے اندر فساد فی سبیل اللہ کے طور پہ، میں پیچھے پڑ جائیں گے لیکن میں کہنے سے قاصر نہیں رہوں گا. میں کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے فساد پھیلا رہے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی سرکوبی ہونی چاہیے. اور اتحاد بین المسلمین کا درس میرے پلیٹ فارم سے، اس ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے جہاں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہمیشہ جاتا رہے گا اور اس کا ثبوت آج کا پروگرام بھی ہے. بہت شکریہ شمسی صاحب. میں تو آپ کو مبارکباد دوں گا. آج آپ کا ٹاپک اس لیے بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارے کسی میڈیا، مین سٹریم میڈیا پہ یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی آپ کے دونوں موضوعات کہ خارجہ امور میں کامیابی، داخلہ امور کی پوزیشن کیا ہے، عوام بدحال کیوں ہے اور بین المذاہب. یہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں تو یہ حکم ہے ایز مسلمان کے دوسرے مذاہب کے خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ وہ آپ کے خدا کو برا نہ کرے. اور اس ساتھ یہ بھی ہے کہ خواہ آپ کے علم میں ہو کہ اس کا خدا جھوٹا ہے، کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کرے. دیکھو نا، اس لیے کہ وہ آپ کے خدا کو برا کہے گا. تو ہمیں تو یہ حکم ہے ایز مسلمان. بالکل ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی کا مسئلہ کوئی بھی ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ دل آزاری ہو. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے شمسی صاحب، مجھے یہ بتائیے، علامہ صاحب بھی روشنی ڈالیں، کہ جو بہت اچھا کردار ادا کیا ہماری پنجاب کی سی ایم صاحبہ نے، جو بے شک قابل ستائش اور تحسین ہے، لیکن کیا وہ پورے سال میں 2 دن کے لیے سی ایم ہوتی ہیں، یعنی 9 اور 10 محرم کے لیے؟ سوال تو میں کر دوں، کیا باقی 363 دن کے لیے جواد شمسی صاحب سی ایم ہوتے ہیں یا امین ذکی صاحب سی ایم ہوتے ہیں؟ تو باقی 363 دن وہ کہاں جاتی ہیں؟ یعنی 11 ارب کا جہاز بھی لیتی ہیں، پھر ان کی ہی سینئر وزیر ایم پی اے کھڑی ہو کے کہتی ہے ہاں جی ہم نے لیا جہاز. تو باقی 363 دن کے لیے کون پنجاب کا سی ایم ہوگا جو کل چھت سے گر گئے بچے ہمارے، جو اور آئے دن تعزیت کرتے ہیں ان کے بھروسہ کے ساتھ جو کانا میں واقعہ ہوا. ابھی آپ کا منتہا کا واقعہ ہوا 10 دن پہلے سرگودا میں، 10 سال پہلے زینب کا واقعہ ہوا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے انکل پاکستان کے پرائم منسٹر، وہ تب چیف منسٹر پنجاب تھے، کیا آپ نے کوئی پالیسی بنائی؟ آپ نے اتنی اہم بات کی کہ شہراز صاحب یہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے کوئی پالیسی بنائی؟ نہیں بنائی. تو آپ نے یہ تو بنا دیا پیرا فورس جو ہے وہ لوگوں کی ریڑیاں اٹھا لے. آپ نے یہ بنانے کی کوشش کی، بلکہ جو جتنا فسادی ہے اس کو پولیٹیکل پارٹیاں ہائر کر رہی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا اپنے میڈیا سیل کے لیے. میں گواہ ہوں اس چیز کا. بالکل اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ لڑنے والا ہے، یہ بندہ فاؤل لینگویج یوز کرنے والا ہے، اس کو کرسی دیں، اس کو پروموٹ کریں. تو میرے خیال میں ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان 80 سال بعد بھی، وہ کہتے ہیں بیبی از 80 years old بٹ بیبی از ویک. 80 سال کا ہندوستان بھی ہے. $860 بلین ایکسپورٹ انڈیا کی ہے، $28 بلین آپ کی ہے. وجہ بتا دینا. وجہ یہاں کی لیڈرشپ پچھلے 80 سال سے غلام محمد سے شروع کر لیں آپ، جناح کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد. آپ کو یاد ہے بغداد پیکٹ ہوئے، بہت گندم آئی امریکہ سے. آپ نے بات کی امریکہ میں بلاتا ہے ہمیں، شرک کرتا ہے. بہت گندم آئی امریکہ سے، ساتھ گھن آیا. میں تو شرک کا قائل ہی نہیں ہوں. نہیں آپ نے کہا نا کہ امریکہ یہی لوگ کہتے ہوں گے کہ یا مدد پاکستان جب امریکہ کہتا ہے اس کو اس طرح کر لیں، وہ شرک کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کر لیں. آپ کے امریکہ نے پاکستان کو 9/11 کے بعد بلایا، ضیاء دور میں بلایا. میں نے بتایا بغداد پیکٹ ہوئے، بہت گندم آئی امریکہ سے آئی، ہماری گھن آیا ساتھ جو آزادی کی روح کو چٹ کر کے لے گیا. اور جناب بھٹو کے دور میں تو آپ نے اسرائیل جا کے ان کی تہس نہس کر دیا. لیکن جواد شمسی صاحب پاکستانی عوام کو کیا ملا؟ مشرف چلے گئے اللہ کے پاس، ضیاء چلے گئے اللہ کے پاس. ہمارے آج کے فیلڈ ادارے اژدہا کی طرح منہ کھول کے بیٹھے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں. بالکل 1000 ارب ٹیکس تھا 20 سال پہلے، آج 15,000 ارب ٹیکس ہے. اور خان صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ میں 8,000 ارب ٹیکس پہ لے گیا ہوں. وہ بھائی اور خون نچوڑ رہے ہو. آپ عمراء سے ٹیکس لیں، آپ وزراء سے ٹیکس لیں، ان کی پراپرٹیوں کے حساب سے.